اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے مطہر صاحب جن کا تعلق پشاور سے ہے. یہ لکھتے ہیں میرا سوال یہ ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے کاروبار کے آغاز سے ہی آپ 1 ماہ بعد تقریباً 4-5-6% منافع دینے لگے، حالانکہ عام طور پر ہر کاروبار کو مستحکم ہونے میں وقت لگتا ہے. اچھا، تو میرے خیال سے جو ہماری ویب سائٹ ہے یا جو یہ کاروبار دیکھ رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہوں گے 2022 سے. ویب سائٹ پہ جو پروفٹ چارٹ بھی اویلیبل ہے وہ 2022 کے میرے خیال سے مارچ یا اپریل سے کوئی چارٹ اویلیبل ہے، ایگزیکٹ منتھ مجھے یاد نہیں ہے. اس کے بعد سے یہ پروفٹ لگنا اور یہ سارا کچھ اسٹارٹ ہوا پڑا ہے. اس سے پہلے پالیسیز کچھ اور تھی، کمپنی کچھ اور تھی، چینجز تھی کافی زیادہ. تو یہ نہیں ہے کہ پہلے دن سے ہی 4-5-6% دینا اسٹارٹ ہوا ہے. میں نے پہلے بات کی ہے کہ ہم نے جب یہ کمپنی بنائی تھی تو اس وقت کچھ دوست تھے جنہوں نے کچھ بزنسز میں انویسٹ کیا تھا اور وہاں سے چیزیں چلنا اسٹارٹ ہوئی. تو یہ نہیں ہے کہ پہلے دن سے ہی ایک کلائنٹ آیا ہے اور اس کا پروفٹ بننا اسٹارٹ ہو گیا اور یہ ہوا. پہلے ہم نے وہ چیزیں خود اپنے دوستوں نے ہم نے مل کے اسٹارٹ کی ہیں. اس کے بعد جب وہ پروفیٹیبل ہوا ہے تو پھر بیچ میں فردر کلائنٹس اور فردر لوگ ایڈ ہونا اسٹارٹ ہوئے ہیں. تو یہ وہی چیز ہے کہ ان کے پاس فگرز ہی کلیئر نہیں ہے، کیونکہ 2022 سے پہلے کا ڈیٹا تو ویب سائٹ کے اوپر ہی اویلیبل نہیں ہے کہ پروفٹ کتنا آ رہا تھا. تو ان کو کیسے پتہ ہے کہ ہم 4-5-6% دے رہے تھے. اور ہم ہمیشہ اس چیز کو بتاتے ہیں کہ ہمارا بزنس کرتے ہوئے 2019 سے ہم نے بزنس اسٹارٹ کیا تھا، ہمارے 5 سال گزر چکے ہیں. ابھی یہ 1 مئی کو ہمارے 6 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اس میں ان کے پاس تو پریویس ریکارڈ ہی نہیں ہے، تو انہوں نے بس اسی ریکارڈ کے مطابق کویشچن کر دیا کہ 4-5-6%. یہ 2022 سے، اور اس سے پہلے ہم ایون کہ اپنے کلائنٹس کو بھی یہ بتا چکے ہیں کہ ڈیورنگ کووڈ کمپنی کا پروفٹ 2% بھی آیا ہے، 2.5% بھی آیا ہے. ایون کہ کچھ ٹائم ایسا تھا کہ کمپنی کا پروفٹ 6% بھی 7% بھی ٹچ ہوا تھا. تو وہ ڈفرینٹ بزنس تھے، ڈفرینٹ پالیسیز تھی، ڈفرینٹ چیزیں تھیں جن کو کمپنی نے دوبارہ تھوڑا سا چینج کیا، موڈیفیکیشن لے کے آئے، اور اس کو پھر ہم ایک سیکیور فزیکل بزنس کی طرف لے کے جا رہے ہیں تاکہ جو کلائنٹس کا کیپیٹل ہے وہ سیکیور رہے، نہ کہ ان کا ڈیلی یا منتھلی جو پروفٹ ہے وہ زیادہ رہے. تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا کسی آفس جائیں، ہمارے بیٹھیں، کوہاٹ آفس جائیں، پشاور آفس جائیں، لاہور آئیں، بیٹھیں کسی کے ساتھ، تو وہ ان کو بتائیں گے کہ پہلے کیا چیزیں تھی، پہلے پروفٹ کیسے آتا تھا، پہلے ٹرمز اینڈ پالیسیز کیا تھی، کیا چینجز آئی، تو ان کو پھر اس سے بات سمجھ آئے گی. اب اوبیسلی ود دا پیسج آف ٹائم چینجز تو آتی رہیں گی. آتی ہیں بالکل. ٹھیک ہے جی. ان کا اگلا سوال یہ ہے کہ کمپنی شروع میں لوگوں کو عمرہ ٹکٹ اور بائک دیتی تھی، اس کی وجہ سے لوگوں کو متوجہ کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی بزنس شروع میں اس قدر زیادہ کمانا بالکل ناممکن لگتا ہے. اگر اس وقت ترقی کر رہی ہے تو اب کیوں منافع کم آ رہا ہے؟ منافع کم آ رہا ہے اس کا میں آنسر پہلے بھی دے چکا ہوں. منافع سیم ویسے ہی آ رہا ہے جیسے کہ پہلے آتا تھا، بس کچھ ٹیکس کی چینجز کی وجہ سے جو ہے اس میں وہ ڈیڈکشن آئی ہے، اور جتنے % ٹیکس ایک اپلائی ہوا ہے اتنے % سالانہ پروفٹ سے جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہو چکا ہے. اب میں بات کرتا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں عمرہ ٹکٹ اور بائکس وغیرہ یہ ساری چیزیں پہلے ہم لوگ دے رہے تھے تو اب کیوں نہیں ہیں، کس وجہ سے نہیں ہے، کمپنی اگر گرو کر رہی ہے تو دیکھیں جس وقت ہم لوگ عمرہ ٹکٹس اور بائک دے رہے تھے اس وقت ایک بہت میجر چیز جو مسنگ تھی وہ تھی پروفٹ شیئر. پروفٹ شیئر جو ہے وہ کسی بھی یوزر کو نہیں ملتا تھا. تو ہمارے جو انویسٹر تھے، چھوٹے انویسٹر تھے، ان کا ہمیشہ ایک شکوہ آتا تھا کہ آپ ہمیشہ بڑے انویسٹرز کو ہی فائدہ دیتے ہیں. اب فار ایگزامپل ایک 2.5 لاکھ کے اوپر لکی ڈرا ہوتا تھا، وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ کسی نے بھی 2.5 لاکھ کی انویسٹمنٹ کیا تو اس کو جی بائک مل گیا. 2.5 لاکھ کا آپ انویسٹمنٹ کرتے تھے، اس کے بعد لکی ڈرا میں آپ کا نیم آتا تھا. 30 انویسٹرز ہوتے تھے، اس پہ ایک بائک کا لکی ڈرا ہوتا تھا، ایک کو جی بائک مل جاتی تھی، باقی 29 ویسے ہی بیٹھ کے اس کے لیے کلیپنگ کرتے تھے ایونٹ کے اندر. بالکل قراندازی ہوتی تھی. تو پھر ہم نے اس چیز کو ختم کیا اور کیلکولیشن کر کے ہم نے ایک چیز نکالی جو کہ ہے پروفٹ شیئر. وہ پہلے جس وقت عمرہ اور بائک وغیرہ تھی اس وقت پروفٹ شیئر نہیں تھا. تو پھر ہم نے سارے انویسٹرز کو فائدہ دینے کے لیے، پہلے تو صرف ایک کا فائدہ ہو رہا تھا، اور فار ایگزامپل 2.5 لاکھ کے اوپر اگر کسی کو لکی ڈرا کا مل رہا تھا تو جس کا 2.40 بھی ہوا ہے تو اس کو تو کچھ نہیں ملا. تو ہم نے ترقی کی ہے تو ہم نے انویسٹرز کو بھی زیادہ چیز دینے کے لیے ایک نیو چیز انٹروڈیوس کرائی وچ از پروفٹ شیئر. کہ اگر کسی نے کسی کو لایا ہے، انویسٹمنٹ کی ہے اور اس کا 1 لاکھ روپے بھی ہے تو اس 1 لاکھ کے بدلے میں بھی اس کو پروفٹ شیئر ملے. تو ہم نے تو جیسے جیسے خود ترقی کیا ہم نے دوسروں کو بھی ترقی کروا دی ہے کہ جی آپ بھی پروفٹ شیئر کے تھرو سے زیادہ کمائیں. تو چیزیں سیم ہی ہیں، بس صرف اس کا پیٹرن چینج کر کے آپ کو زیادہ فائدہ دے دیا کمپنی نے. پہلے کمپنی فائدہ لے رہی تھی، اب آپ کو فائدہ دے رہی ہے. وہی پریویس اس کی طرح کہ ٹائم کے ساتھ جو ہے نا چینجز آنی چاہیے، چینجز ضروری بھی ہوتی ہیں. چینجز ہوئی بھی ہیں اور انشاءاللہ مزید بھی آئیں گی، تو آپ لوگ ریڈی رہیں.
اگلا سوال جو ہے وہ ہے محمد منیب صاحب کا، جو کہ کوہاٹ سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر بدقسمتی سے کمپنی نقصان کر جائے تو اس سچویشن میں ہماری اصل رقم متاثر ہوگی یا صرف منافع کی جو ادائیگی ہے وہ روک دی جائے گی، اور ایسے حالات میں انویسٹرز کے تحفظ کے لیے آپ کے متبادل پلانز کیا ہیں؟ اچھا، اس کا جو ہمارا ایک ایفیڈیوٹ یا ایگریمنٹ ہوتا ہے اس پہ بھی پراپر یہ چیز لکھی جاتی ہے کہ جب بھی لاس ہوگا تو اس میں جو کلائنٹ ہے وہ پراپر شریک ہے. بالکل، نفع و نقصان دونوں میں شریک ہے، کلائنٹ شریک ہے. تو جب تک اس کی کیپٹل اماؤنٹ ریکور نہیں ہو جاتی تب تک نہ یوزر پروفٹ لے گا نہ ہی کمپنی پروفٹ لے گی. پہلے پروفٹ سے ہم کیا کریں گے، اس کی کیپٹل اماؤنٹ ریکور کریں گے. جب وہ ریکور ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ بھی پروفٹ شیئر لے گا اور ہم بھی پروفٹ شیئر اپنا لینا اسٹارٹ کر دیں گے. تو ڈیفینیٹلی اگر کبھی کوئی لاس ہوتا ہے تو اس میں کلائنٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوگا. لیکن اس چیز کو بچانے کے لیے جیسے میں نے پہلے بتایا، ہم نے جو سلیوشن نکالا ہے، جو ہم نے بہت سی کمپنیز کو دیکھا کہ ان کا جب لاس ہو جاتا ہے تو وہ کیوں تباہ برباد ہوں گئی، ان کا یہی ہوتا ہے کہ ان کے ٹوٹل بزنس 1-2 ہوتے ہیں. تو 1-2 بزنس افیکٹ ہو گیا تو کمپنی بند ہو گئی. ہم نے اسی وجہ سے ملٹیپل بزنس رکھے ہیں، ملٹیپل سلیوشنس نکالے ہوں اس کے کہ اگر ایک بزنس ڈاؤن ہے تو دوسرا بزنس اس کو ریکور کرے گا، تیسرا ڈاؤن ہو گیا تو چوتھا ریکور کرے گا. تو اگر کوئی ایک آدھ بزنس میں ہمیں لاس آ بھی جاتا ہے تو دوسرے بزنس اس کو ریکور کر کے ہمارے پاس ایک ایوریج ویلیو دے دیتے ہیں جس پہ کلائنٹ کو زیادہ افیکٹ نہیں ہونا پڑتا. ہاں صرف ان کا پروفٹ ریشو جو ہے وہ تھوڑا سا گر جاتا ہے یا اس پہ افیکٹ پڑتا ہے. تو کیپٹل اماؤنٹ سیکیور کرنے کے لیے ہم نے یہ چیز رکھی ہوئی ہے. اسی وجہ سے پروفٹ ریشو جو ہے وہ تھوڑی کم رہتی ہے تاکہ ان کا اماؤنٹ جو ہے کیپٹل جو ہے وہ سیکیور رہے. ٹھیک ہے جی. اگلا جو سوال ہے، انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ پوڈ کاسٹ میں میرا سوال ضرور شامل کریں. تو اوبیسلی جب اپنا سوال سنیں گے تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ کویشچن انہی کا ہے. کمپنی کے تقریباً ہزاروں کے قریب انویسٹرز ہیں، جس میں ایوریجلی اگر ایک بندے نے 2,50,000 انویسٹ کیے ہیں تو اس کو 500 پر ڈے دیتے ہیں، تو یہ سب کے لاکھوں روپے بنتے ہیں. تو آپ کے ایسے کون سے کاروبار ہیں جو اتنا زیادہ منافع کما رہی ہے کہ ایک دن میں اتنا پروفٹ دیا جا رہا ہے؟ اچھا، اس میں بڑا وہ کیا کہتے ہیں سوال ایسے کیا گیا ہے کہ کیلکولیٹر لے کے یہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن چلیں میں اس کا جواب دیتا ہوں. انہوں نے ٹھیک ٹھاک ریسرچ کی ہے. ہاں چلیں، اچھی بات ہے ریسرچ کرنا، لیکن ایک اچھی ریسرچ کی ہمیشہ وہ کرنی چاہیے، اہمیت دینی چاہیے اس کو. اب ان کا سوال یہ ہے کہ جو انویسٹرز ہیں وہ ہزاروں میں ہیں اور ایوریجلی 2.5 لاکھ لگا دیا جائے تو اس کا کیا چیز ہے. تو یہ جب ہم ایک پالیسی ابھی چینج کر رہے تھے، پہلے تو میں ان کے فگرز تھوڑی ٹھیک کرتا ہوں کیونکہ ان کو کیلکولیشنز انہوں نے کی ہیں. تو ابھی جب ہم ایک پالیسی چینج کر رہے تھے کہ منیمم انویسٹمنٹ ہم 50 سے انکریز کر رہے تھے اور پروفٹ شیئر اور ریفرل کے لیے بھی ہم منیمم انویسٹمنٹ کو بڑھا رہے تھے، تو اس وقت ہم نے کچھ فگرز چیک کیے تھے. تو ان کا جو یہ 2.5 لاکھ کا فگر بن رہا ہے ایوریجلی، وہ تو ٹوٹلی غلط ہے. میرے حساب سے جو ایوریج بن رہی ہے وہ بن رہی ہے کوئی 1.5-2 لاکھ کے قریب کی، کیونکہ ہمارے تقریباً 1000+ انویسٹرز ایسے ہیں جن کی صرف منیمم انویسٹمنٹ ہے وچ از 50,000. پھر اگر ہم تھوڑا سا اپنی پالیسی کے اوپر گئے تھے کہ ہم نے 1.5 لاکھ+ کی کرنی ہے، تو اس میں تقریباً ہمارے پاس 1697 ایسے یوزرس تھے، 1697 ایسے یوزرس تھے جو کہ 1.5 لاکھ سے نیچے والے تھے، 1.5 لاکھ سے نیچے اور 50,000 سے اوپر والے تھے. ٹھیک ہے، تو وہ اگر ایوریج نکال لی جائے تو ہمارے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں انویسٹرز ہیں، اور میرے خیال سے اس وقت ہماری کوئی 7,000+ 8,000+ کے قریب کچھ انویسٹرز ہیں، تو وہ ہمارے 2-2.5 ہزار تو ایسے ہی رہ گئے جو صرف 1.5 لاکھ میں گھوم رہے ہیں. تو وہ تو ان کی ایک ایوریج غلط ہوگی. اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ بزنس اتنا لاکھوں کا ڈیلی کیسے جنریٹ کرتا ہے. یہ اگر تھوڑا سا فالو کرتے ہیں، فوربس کو ایک میگزین ہے جو کہ بلینئرز کا حساب کتاب رکھتی ہے کہ انہوں نے دن میں کتنا ڈاؤن کیا ہے، کتنا اپ کیا ہے، تو میں اس کو روز دیکھتا ہوں. آج کی میں اگر بات کروں تو برنرڈ آرنولڈ ایسے کچھ ان کا نیم ہے، پیرس کے ہیں، فرانس کے. انہوں نے آج کے ایک دن میں $7 بلین پلس کیا. ان کی ٹوٹل نیٹ ورتھ جو ہے اس وقت وہ 100 بلین کے قریب ہے، میرے خیال سے 112-113، لیکن انہوں نے جو پلس کیا وہ انہوں نے پلس کیا $7 بلین، جو کہ ان کی میرے خیال سے نیٹ ورتھ کے مطابق 7 بلین پر ڈے ہے، 7% پر ڈے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسے ہی اتار چڑھاؤ آتا ہے. ایسے ہی جس وقت اسپیس ایکس جو کہ ایلن مسک کی کمپنی ہے، وہ اچھا ان کا راکٹ چل جاتا ہے تو جی دن میں $12 بلین پلس ہو گیا. اچھا نہیں چڑھا تو $20 بلین گر گیا. ٹھیک ہے، تو بزنس میں ایسے بزنسز آپ کے پاس ہوتے ہیں جو کہ ڈیلی کا جنریٹ کر کے آپ کو دیتے ہیں.
اسی وجہ سے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آر او آئی ہم نے جسٹیفائی کی ہوئی ہے. آپ آئیں پی اوز میں انویسٹمنٹ کریں, اس کا پارٹنرشپ پروگرام پکڑیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جی کیسے منتھلی یا ڈیلی یا کس حساب سے جنریٹ ہو رہا ہے. تو جب منتھلی جنریٹ ہو رہا ہے تو اس کو ایکولی آپ ڈیوائڈ کر دیں آن ڈیز, تو آپ کے پاس ڈیز کا بھی آ جاتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس ملٹیپل پروجیکٹس ہیں جو کچھ ڈیلی پروفٹ دے رہے ہیں, کچھ ویکلی دے رہے ہیں, کچھ منتھلی دے رہے ہیں, کچھ کوارٹرلی پروفٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ پروجیکٹس کو ملا جلا کے ہم اس چیز کو کنٹینیو کیا ہوا ہے کہ آپ کو ڈیلی دیا جائے, اور یہ آپ کی آسانی کے لیے ہی ڈیلی پروفٹ کا وڈرال جو ہے وہ ہم نے کیا ہوا ہے. ورنہ پالیسیز اگر آپ کہتے ہیں اور کمپنی ایگری کرتی ہے تو پالیسی چینج کر کے سب کو ایک ہی دن پہ ڈال دیتے ہیں, مہینے میں ایک ہی دفعہ لگائیں اور بس کام چلائیں.